یہ بتائیے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کہ جو جنرل فیض صاحب کو یہ ایک سزا ملی ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اتنے سینئر فوجی افسر کو اس طرح کی سزا ملی، آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد سیاست میں ایجنسیوں کی مداخلت کا راستہ بند ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سب جو آپ نے ساری ابھی تفصیل بتائی ہے اس کیس کی، اس میں سیاست میں جو ادارے ہیں ان کے جس سے جو مداخلت ہے اس کا راستے کا کیا ہوگا، میں اس پہ بالکل بات کرتا ہوں، لیکن ایک بات اس میں بہت اہم ہے کہ اس کیس میں کم از کم کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا فیصلہ عجلت میں ہوا ہے اور مکمل طور پہ جنرل فیض کو صفائی کا موقع نہیں دیا گیا، 15 ماہ کا ٹائم، اور اس کے بعد آپ نے تو نام لے کے اور تفصیل سے بتایا کہ قانونی ماہرین کی وہ ٹیم جو جنرل فیض کی اپنی چوائس تھی، ان کی اپنی خواہش کے مطابق ان کو وہ قانونی ٹیم فراہم کی گئی، تمام تر دلائل انہوں نے دیے ان کی صفائی میں، لیکن جتنے بھی ان کے اوپر الزامات تھے وہ صحیح ثابت ہوئے۔ اور اس سے جو فوج کے اندر جو خود احتسابی کا ایک عمل ہے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا جو اعتماد ہے جو پہلے بھی تھا وہ مزید پختہ ہوا ہے، اور فوج کی جو موجودہ قیادت ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ آپ نے ویری رائٹلی سیڈ، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس سے پہلے فوج کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا کہ اتنے بڑے منصب کے کسی افسر کو سزا دی گئی ہو اپنے اختیارات کے ناجائز استعمال کے حوالے سے۔ اب اگر تمام جو چاروں الزامات ہیں اگر آپ انہیں سم اپ کریں کہ وہ کیا ہیں جو جنرل فیض کے اوپر تھے، تو وہ ایک جملہ یہ ہوگا کہ اپنا جو ان کا ریاستی منصب ہے جو اسٹیٹ نے انہیں دیا ہے، اس منصب کو، چاہے وہ ڈی جی سی کا ہو چاہے وہ ڈی جی آئی کا ہو، اس ریاستی منصب کو سیاسی انجینئرنگ کے لیے غیر آئینی طور پہ استعمال کرنا۔ تو یہ باٹم لائن ہے جو جنرل فیض کا تمام اپنے اختیارات سے تجاوز کرنا، ایک سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کرنا، میاں نواز شریف کو ٹارگٹ کرنا، ان کی گورنمنٹ کو غیر آئینی طریقے سے گرانا، مسلم لیگ نون کو ہراس کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری جماعت کو یعنی پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو فیسیلیٹیٹ کرنا، اور اس تمام پولیٹیکل انجینئرنگ کا اور سیاسی اکھاڑ پچھاڑ کا تمام فائدہ ایک شخصیت کو۔ تو پولیٹیکل انجینئرنگ بند ہو جائے گی؟ دیکھیے، پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہے بالکل بند ہو جائے گی اور ہونی چاہیے، کیونکہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ہمارے سسٹم کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ یہ سزا بنیادی طور پہ، میں ایک جملہ کہہ دوں آپ کے اس سوال کے جواب میں، کہ یہ اس سوچ کو سزا ہے کہ جس کے تحت اتنا زیادہ سیاسی آپ یہ کہیں کہ سمندر میں تلاطم پیدا کیا جنرل فیض نے کہ وہ موجیں اور وہ لہریں آج تک تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ اس وقت تک سیاست میں جو ارتعاش ہے، جو ہلچل ہے، جو ریپلز ہے، اس کی وجہ جنرل فیض کی وہ سیاسی بدامنی اور انتشار اور اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال تھا جو انہوں نے اپنے دور میں کیا۔ اچھا اون عباس صاحب، میں آپ کو پاکستان کے اس وقت جو پریزیڈنٹ ہیں اور پرائم منسٹر ہیں، ان دونوں کے 2 کلپ سنوانا چاہ رہا ہوں، ذرا آپ سنیں اور پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ پہلے آپ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا کلپ سنیں۔ نے اگر سیاست میں کھلم کھلا مداخلت کی تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو سب سے پہلا ثبوت جو ہے وہ ہم آپ کو سنواتے ہیں۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ہم نے ایک انٹرویو کیا، انہوں نے ہمیں کیا بتایا؟ عمران خان کو ہٹا کر نو کانفیڈنس کے ذریعے شہباز شریف کو حکومت میں لے کے آئے، کیا وہ آپ کا فیصلہ درست تھا؟ عمران خان صاحب کے رہنے سے پورا پاکستان آئسولیٹ ہو گیا تھا دنیا سے، پھر ان کے ساتھ ایک فوجی تھا جو آر او الیکشن کے موڈ میں تھا، تو یہ 2028 تک کا پروگرام ہوتا۔ تو وہ جو فوجی ان کے ساتھ تھا وہ کون تھا؟ کیوں مجھ سے پوچھوانا چاہتے ہیں؟ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ چلیں، جنرل فیض تھا۔ ہاں، ظاہری بات ہے۔ جولائی 2018 کے الیکشن سے کچھ ہفتے پہلے آپ کو جنرل باجوہ نے، جنرل فیض نے اور جنرل نوید مختار نے پرائم منسٹرشپ کی آفر کی تھی، کو ڈیل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن آپ کی ڈیل جو ہے وہ نہیں ہو سکی، آپ نے انکار کر دیا۔ 2018 سے الیکشن کی پہلے کی بات ہے جی، یہ بات درست ہے؟ یہ آپ کی بات، میری میٹنگ ہوئی تھی جنرل باجوہ سے، اور جنرل نوید مختار اس میں موجود تھے، اور جنرل فیض بھی غالب موجود تھے، میری میٹنگ ہوئی تھی۔ میں نے اینڈ میں یہ کہا تھا، کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے بھائی کو چھرا گھونپ کے وزیر اعظم بن جاؤں، میں نے کہا میں ایسی وزارت عظمیٰ 10 مرتبہ قربان کر دوں گا۔ اگر آپ انکار نہ کرتے تو عمران خان صاحب وزیر اعظم نہ بنتے؟ جی، اگر میں انکار نہ کرتا تو آپ ہی نے بنوایا۔ لیکن میں نے کہا کہ میں اپنے قبر میں جاؤں گا، یہ تو میں اپنا ایک تہمت لے کے، یہ کالک منہ پہ ملا کے۔ تو پہلی آپشن تھی نا جو جنرل باجوہ کی اور جنرل فیض کی، وہ شہباز شریف صاحب کی تھی
لیکن جب انہوں نے انکار کر دیا تو پھر عمران خان صاحب آ گئے. یہ باتیں ہیں جب وہ وردی میں تھے. جب انہوں نے وردی اتار دی تو اس کے بعد وہ کیا کرتے رہے؟ رؤوف حسن صاحب نے ہمیں کیا بتایا، ذرا سنیے. فیض صاحب، ان کے بارے میں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کر رہے تھے، کین یو کنفرم کہ ان کا تحریک انصاف کے ساتھ کسی لیول پہ کوئی رابطہ تھا؟ کبھی شاذ و نادر کوئی 2 مہینے میں 3 مہینے میں ہاؤ آر یو، ٹھیک ہو، سب ٹھیک ہے، سارا کچھ دیٹ کائنڈ آف. لیکن آئی انڈرسٹینڈ کہ کچھ اور لوگ بھی پی ٹی آئی کے تھے جن کے ان کے ساتھ انٹریکشن تھا. وہ کس نوعیت کا تھا فرینکلی انٹریکشن تھا ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی؟ ہاں دیکھیے جی، جن کے ساتھ دوستی ہوتی ہے وہ یہ تو نہیں دیکھا جاتا کہ یہ ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے تو آپ ان کے ساتھ آپ تعلق توڑ لیں. تو وہ تعلق تو جاری رہتے ہیں، جو تعلق ہوتے ہیں وہ جاری. آپ کے ساتھ تھا کہ نہیں تھا ریٹائرمنٹ کے بعد؟ الیک سلیک کی حد تک جی. آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، فائن، دیٹس آل. یہ جو الیک سلیک تھی نا رؤوف حسن صاحب کی، یہ ان کو بڑی مہنگی پڑی. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو الیک سلیک تھی کچھ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جنرل فیض کے ساتھ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد، آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں اس کی وجہ سے آپ کے لیے مسائل پیدا ہونے والے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو امیر صاحب یہ بتا دوں کہ آبویسلی جو سزا ہوئی ہے یہ تو انٹرنل فیصلہ ہے ملٹری کا، تو یہ جانے اور ان کا کام جانے. بٹ جو آپ کا پہلا سوال تھا کہ چلیں ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا کہ بھئی آج کے بعد کم از کم یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ کا آپ نے لفظ استعمال کیا، کم از کم انٹیلیجنس کے ادارے اب پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں کریں اور نہیں کرنی چاہیے. تو کم از کم ایک خوف کا ایلیمنٹ، اور یہ چیز بڑی اچھی ہے کہ کم از کم کوئی ہولی کاؤ نہیں ہے، نو بڈی از ابو دا لا. سو اگر کسی نے ان کے انٹرنل جو بھی انہوں نے پورے قانونی جو بھی سلسلہ چلا ہے اس میں یہ ثابت ہو گیا تو ایک کم از کم پریسیڈنٹ تو سیٹ ہو گیا. بٹ جس طرح آپ نے کلپ چلایا، پہلے اس کی طرف اگر آ جاتے ہیں تو یہ سوال اٹھتا ہے کیا یہ تیرے میرے پیار کی کہانی تجھ سے شروع ہو تجھ پہ ختم والا کانسیپٹ تو نہیں ہے؟ تو اگر کیا جنرل باجوہ کا یہ رول رہا ہے کہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو آفر کی تھی، اور بلکہ خواجہ آصف صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ آن ریکارڈ موجود ہے کہ اپریل 2019 میں، یعنی ہماری حکومت کے ایگزیکٹلی 8 مہینے بعد انہوں نے جا کے خواجہ آصف کو بلایا کہ میں بزدار کی گورنمنٹ چینج کرانا چاہتا ہوں، کسی اور کو لانا چاہتا ہوں، پنجاب تمہیں بھی دے دیتے ہیں، آر یو ریڈی فار اٹ؟ اور ان کا ذہن بن گیا تھا. وہ تو پھر 2-4 مہینے کے اندر کووڈ آ گیا، چیزیں ڈیلے ہو گئی، پھر رجیم چینج ہوا، ہماری گہمت گرے. تو باجوہ صاحب کا رول تو بہت شدید. تو کیا یہ کارروائی کیا اس طرف کو بھی جائے گی یا ایک شخص کے؟ اچھا، یہ صرف آپ اکیلے آدمی نہیں جو یہ مطالبہ کریں، نواز شریف صاحب بھی یہ مطالبہ کر چکے ہیں. سو اٹ میک سینس نا کہ کیا یہ صرف قانون اس شخص کے لیے، ان سب کے لیے بھی سوچنا چاہیے. ان کی ہمارے اوپر ایک بہت بڑا الزام ہے کہ جی 18 میں ہماری حکومت کو لایا گیا. ان کی بات اگر 2 منٹ کے لیے مان لیجیے ہمیں کون لایا تھا، تو اگر وہ باجوہ صاحب ہی تھے جو ان کو آفر کر رہے تھے اور ہمیں لے کے آئے تو کیا ان کا ٹرائل ہونا چاہیے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو چیزوں کا دیکھیں آپ نے ایک پرنسپل طے کرنا ہے فیوچر کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے کہ یار آج کے بعد یہ اصول ہے. وہ اصول پھر آپ سوچیں کہ وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں. اب جہاں تک آپ نے تعلق ہے یا رؤوف حسن صاحب کے حوالے سے بات کا، تو اگر کسی کا ذاتی طور پر رہا تو مجھے اندازہ نہیں، میرے ساتھ تو کوئی نہیں تھا، کسی اور دوست کے ساتھ. رؤوف حسن صاحب بڑے شریف آدمی ہیں، بڑے سیولائزڈ آدمی ہیں، اور ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے اور آج تک ان کو انصاف نہیں ملا. سو ہمیں اندازہ نہیں کہ ٹرائل میں کیا بات ہوئی، کس سے ان کا رابطہ تھا نہیں. obviously جنہوں نے کیا ہوگا ان کو پتا ہوگا ان سے کیا اور کیا کیا قانون، یہ دے نو اٹ ویل. بٹ دا پوائنٹ از کہ اس چیز سے کم از کم سبق سیکھنا چاہیے کہ اب یہ چیزیں اتنی ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. اب یہ کھل کے سامنے آیا کہ اگر ان کا رول تھا تو پھر اب وہ اس کا سزا ہو گئی. آگے سے یہ رول کسی کے پاس بھی ہوگا وہ اکاؤنٹیبل ہے، یعنی کہ کسی کو اس حوالے سے نا تھوڑا سا نا کلیئرٹی ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے.